بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تذکیر جنہ۔ ایک اور عمل ہے تذکیر جنہ کے حوالے سے، یہ ہے جنات کو تذکیر کرنے کا عمل، زبردستی کسی کو بلانے کا عمل۔ اس عمل کو کرنے کے لیے یاد رکھیے گا، یہ کرنے میں تو بہت ہی سخت ہے، اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر جان نہ گئی تو البتہ یہ ہے کہ دماغی توازن بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے، لیکن بتانا میرا کام ہے۔ آگے آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی، آپ خواہش کرتے ہیں جنوں کا عمل دے جی، فلاں کو آپ نے پیسے بھیجے، اس نے کچھ نہیں بتایا، حاضر کچھ نہیں ہوا۔ جو لوگ شائق جنہ ہیں، اچھے طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اپنی زندگی سے مکر ہٹا دیجئے، اپنی زندگی سے مکر ہٹا دیجئے، تب کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الجن کا عمل ہے، سورۃ الجن کا عمل ہے، اور ہے بھی چھوٹا سا، کوئی خاص کوئی بڑا نہیں ہے۔ سورۃ الجن کو 7 مرتبہ، 7 ٹائم، کتنے؟ 7 ٹائم، 7 مرتبہ نماز عشاء کے بعد ادا کرے، یعنی کہ جو نماز عشاء کی جو نماز ہوتی ہے 7 مرتبہ اس کو پڑھے، اکیلے کمرے میں، جس کو کہتے ہیں اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد تہجد کے ٹائم اٹھے، مطلب کہ 3 بجے، 3:15 بجے یا 2 بجے اٹھ جو۔ اب ٹائم ایک ہونا چاہیے، جو پہلا دن سلیکٹ ہو اسی میں جانا ہے۔ آپ نے اپنے کپڑوں پہ اچھے طریقے سے خوشبو لگانی ہے، تیز قسم کی، جو لوگوں کے دماغوں میں چڑھتی ہو، عطر، آدھی شیشی کم سے کم، یہ پوری لگا دیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الجن کو آپ نے 21 مرتبہ، عشاء کے ٹائم آپ نے 7 مرتبہ پڑھی تھی، تہجد کے ٹائم آپ نے 21 مرتبہ، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں زبانی پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں دیکھ کے پڑھ لیں۔ 0 کا بلب جلائیں، کمرہ الگ تھلگ ہو، کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، اگر اکیلا گھر ہو تو سبحان اللہ، آبادی سے باہر ہو تو، یعنی کہ تنہائی لانی ہے آپ نے کمرے میں۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ نے سو جانا ہے۔ اور لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے دن آپ کو نیت باندھنی ہوگی، یعنی کہ مان لیجئے آپ نے 2 نوافل ادا کریں گے برائے حاجت، کہ آپ کی حاجت کیا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الحمد، 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی دہرانا ہے، اور نیت باندھنی ہے کہ آپ جنات کو تذکیر کرنے کے لیے آپ کی نیت ہے، آپ کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آپ نے اس کے بعد اس کو آپ پڑھیں 7 مرتبہ نماز عشاء اور 21 مرتبہ تہجد کے ٹائم، اور یہ عمل، اور بعد میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، صرف کڑے والا حصار نہیں کریں گے۔ بدنی حصار مطلب یہ کہ 4 کل 3 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے 4 کل 3 مرتبہ اور 1 دفعہ آیت الکرسی، آپ نے 11 دفعہ اگر آیت الکرسی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ 1 دفعہ کافی۔ آپ نے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کرے گا اور پورے جسم کو لیپے گا، ایک تو ہے یہ حصار۔ دوسرا حصار یہ ہوتا ہے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کرے اور 3 مرتبہ تاری مارے، اس کمرے میں گونجے تاری۔ اور تیسرا حصار یوں بھی ہوتا ہے، شہادت کی انگلی لے، 4 مرتبہ کل پڑھے، 3 مرتبہ 4 کل پڑھے،
اور ایک دفعہ آیت الکرسی پھونک مارے اور کمرے کی یوں لائن کر کے یوں 7 مرتبہ گول دائرے میں کھینچ دے. یہ بھی حسار، اس کو کہتے ہیں بدنی حسار کو کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. آپ نے اسی طرح کوئی بھی 3 حساروں میں سے آپ کوئی کر سکتے ہیں، بدنی حسار کر لیں. اور پھر آپ نے عمل شروع کر دینا. اگر بتیوں کا سندل عود لوبان وغیرہ جلائے، خوشبو وغیرہ، یعنی کہ کمرے میں اتنی خوشبو ہو آپ کے کہ یوں سمجھ لیں کہ ہمسائے بھی کہیں یار رات کو اتنی تیز خوشبو کس نے جلائی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیں اپنی ذمہ داری آپ خود ہوں گے. لیکن آپ یہ کہ ڈرنا نہیں ہے جب تک تعداد پوری نہ ہو. اگر آپ کو کوئی آواز آتی ہے یا کوئی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، یہ عمل زیادہ سے زیادہ 11 دن کا ہے، 40 دن والا کوئی سین نہیں ہے، چھوٹا عمل ہے، 11 دن تک کرنا ہے. خواتین بھی کر سکتی ہیں، عورتیں وہ بھی کر، لیکن ایام کے دل میں نہیں کر سکتی وہ. ٹھیک ہے نا. اگر کریں گی، یعنی کہ جو غلط قسم کی عورتیں ہیں وہ کریں گی تو ان کی شامت آ سکتی ہے. اور آدمی اگر کوئی غلط قسم کا کرے گا، یعنی کہ شرابی، کبابی، زانی، یہ پھر اس کو نقصان دیتے ہیں. ہاں نارملی جیسے انسان ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، توبہ طیب اگر ہو گئے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خواتین کریں گی تو پھر الٹا مطلب کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خواتین دور رہیں اس کام سے، وہ گھر میں آٹا گوندیں اپنے. اب آدمی کا کام ہے وہ کرے، اس کے لیے بڑا فائدہ ہوگا اس کو. اگر 11 دن تک آپ نہ ڈرے، خوف نہ کھایا، تو جنات آپ کے غائبانہ طریقے سے مدد شروع کر دیں گے، خوابوں میں آئیں گے آپ کے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور پھر اس کو بند نہ کرے، پھر روزانہ 7 مرتبہ صرف اس کو زکوٰۃ اس کی ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے. 7 مرتبہ کی نماز عشاء کے بعد، پھر تہجد والا کام ہی ختم. 7 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اس ورد کو قابو میں رکھے. اور پھر منہ سے جو نکالو گے، مثال ہے کوئی آئے بیٹھ، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ شخص کس طبیعت کا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سینے کی صفائی، قلب کی صفائی، باطن کی صفائی. کہتے ہیں نا یار میری چھٹی آنکھ نہیں کھل رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. آپ کو خود بخود انشاءاللہ تعالی معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، 11 دن کا ہے. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے الجبار کے نام کی 5.25 کلو کھیر بنائیں گے اپنے گھر. پھر آپ شروع کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے. 5.25 کلو بالکل اوریجنل دودھ کی، انڈیا سے دودھ منگوائیں، بلکہ آپ پاکستانی دودھ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام کی بھی ملاوٹ کرتے ہیں. توبہ. کوئی دودھ ایسا ہو جو کیمیکل سے پاک ہو، مردوں کا کیمیکل نہ ہو، کوئی جینون دودھ اوریجنل. کہیں شاید کوئی ایسی جگہ ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہو. مجھے نہیں لگتا. لیکن اللہ دیکھو، الجبار کے نام کی کھیر بنانی ہے. اب جو لوگ سن رہے ہیں اوریجنل دکانوں سے دودھ وہ نہیں چلے گا، ہوٹلوں والا نہیں چلے گا، کسی قسم بہانوں پہ بھی ٹیکے لگا کے رکھے ہوتے ہیں. جی ہم نے نیچے بیٹھ کے جی ہم نے لیا ہے دودھ، وہ پہلے کارروائی ڈالی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کوئی ایسے انسان کہیں سے دودھ لے جو مطلب کہ خاندانی قسم کا شریف آدمی ہو، کہیں گجر کے ڈیرا، کہیں ادھر ادھر پرانے وقتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا کسی کے گھر میں 100-200 فالتو لے لے، لیکن اوریجنل موٹا، یعنی کہ دودھ شہد جیسا پہلے ہم دودھ پیتے تھے، موٹا دودھ، اس کی بات کر رہا ہوں. جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ زنگر اور شوارمے کی پیداوار ہے. میں بات کر رہا ہوں اسیر لوگوں کی، پرانے وقتوں کے جو لوگ پائیدار مضبوط، ان کی بات کر. وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ عباس بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ دودھ لے اور 5.25 کلو اور ٹوٹے ہوئے چاول کی کھیر تیار کرے، اور ڈبے والی نہ کرے، اور الجبار کے نام کی پکائے اور پاکی کی حالت میں پکائے، اور اس میں خوشبو میوے جات ڈالے. زیادہ بھی پکا سکتے ہیں، دیگ بھی پکا سکتے ہیں، 10 دیگیں پکا سکتے ہیں، لیکن منیمم 5.25 کلو کھیر ہے. وہ الجبار کے نام کی ہونی چاہیے. اور نیت باندھیں گے، یا اللہ میں تیری راہ میں الجبار کے نام کا تقسیم کرتا ہوں اور تو میری مدد فرما. اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کرے. عروج ماہ کی تاریخوں میں جب نیا چاند چڑھتا ہے، چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 9-10 تاریخ سے پہلے اس عمل کو کر دے. دن کی کوئی قید نہیں ہے. عمل بھی چھوٹا ہے ہی، 11 دن میں
اس سے جنات، اگر کوئی آپ کو دوران عمل، اگر کوئی آپ کو آواز آتی ہے السلام علیکم، اگر آپ کو لائٹ وغیرہ نہیں چلانی جیسے یہاں روشنی دیکھ رہے ہو، یہ کام نہیں چلتا، بلکہ کوشش کریں آنکھیں بند اگر کر لیں تو پھر زیادہ خوف کھاؤ گے تو اب جو کہتے ہیں نا جن نہیں آتے، ہمیں فلانے بندے نے عمل کروایا، ہمیں کوئی تاثیر ظاہر نہیں ہوئی، پھر اس کو چاہیے کہ آواز بھی کے دیا وہ عمل کرے، پھر نہیں آئیں گے تو پھر بتائیے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر کہیں سے آواز آتی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں کہے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بس۔ اور اگر دوران عمل وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا، اب آپ سورۃ الجن جو پڑھ رہے ہو پہلے اس کو مکمل کر لینا ہے، تعداد کو نہیں۔ مثال ہے آپ دوسری دفعہ پڑھ رہے ہو، آپ کو آواز آ گئی ہے، لیکن پہلے آپ ایک دفعہ آپ نے پوری پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ اس سے بات کر سکتے ہیں روک کر، یعنی کہ پہلے مکمل صورت آپ نے کر لی ہو، آپ اس کو بڑے آرام سے، لیکن ہو سکتا آپ کو نظر بھی نہ آئے، ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، آواز صرف آپ کو سنائی دے، کچھ نظر نہیں آئے گی آپ کو، تو آپ اگر خوف کھا گئے یا وہاں سے بھاگ گئے تو پھر زندگی بھر وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ، اگر غلط نیت سے بیٹھے ہوئے ہو، یہ نہیں کہ جیسے عشق مشکوکی، میں فلاں کو یوں کر دوں، میں فلاں کو یوں کر دوں، وہ پھر سلام نہیں آئے گا وہاں پہ کچھ اور آئے گا۔ جنات ایک انٹیلیجنٹ قوم ہے، ذہین ہے بہت، جس سے وعدہ کر لیں اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، یہ ہماری انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، جس سے یاری رکھ لیں توڑ نبھا دیتے ہیں، پہلے تو انتخاب نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو مرضی ہو جائے انتخاب نہیں کریں گے، اس کا انتخاب کریں گے جن پہ ان کا دل آ جائے، اور جب انتخاب ہو جائے ان کے لیے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک وہ بندہ زندہ ہے وقت کا بادشاہ ہے، اس کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، رشتے تو دور کر دیتے ہیں، چاہے تمہاری بیوی ہے بچے ہیں دور کر دیں گے اس سے، تمہیں زندگی بھر اکیلا رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، یہ ان کی پہلی پیورٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم اور ہم ایک ہیں، یعنی کہ اتنی چاہت رکھتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ساتھ کوئی دشمن کسی قسم کا حملہ ہوگا تو اس کا پہلے نقصان ہو جائے گا، وہ خود بھی پریشان ہوگا، یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کون ہے یہ بندہ، یعنی کہ کوئی بھی سوچے گا نا برا، ارادہ کرے گا تو اس کا بیڑا گر کر دیتے ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ 11 دن کا چھوٹا عمل ہے، جب آپ بلاتے ہیں ان کو، اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے، آواز آتی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سلام کے بعد اس کو عزت احترام سے آپ ان کو کہ میں دنیا کے کاموں میں جب بھی میں آپ کو تلاوت کروں یا کوئی حاضری کا طریقہ بتائیے تو میں جائز کاموں کے لیے، مطلب کہ آپ میری مدد کریں اللہ کے حکم سے، ہو سکتا ہے وہ انکاری کریں یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نشانی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اب مجھے کیا پتہ بھائی، میں ادھر موجود تو نہیں ہوں گا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اب یہ آپ پہ میسر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پھر ان کو وہ لوگ نہ کریں بھائیوں جو خواہشات کے پتلے ہوں، جو والی من خاف مقام ربی جنتان میں سے نہ ہوں، جن کو خوف خدا نہیں پتہ، جو شریعت پہ جو چلنے والے جو لوگ ہمارے نہیں ہوتے، گناہوں کے دلدل میں ہوتے ہیں، وہ اگر بیٹھ جائیں گے، جو ٹین ہے جیسے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ نہ کریں، ورنہ اس کا بہت خطرناک قسم کا نقصانات بھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، آپ نے 4 کول ایسے الٹے ملٹے پڑھ کے غلطیاں کر کے اثار کریں، یہ چیز نہیں، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا قلعے کی طرح مضبوط کریں۔ جو عاملین جو لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن حافظ، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں صرف میرا یہی ہے ہدیہ کہ 5.25 کلو آپ نے الجبار کے نام کی کھیر تقسیم کروانی ہے اور میرے حق میں دعا کر دینی ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیر و مرشد ہے تو آپ اس سے تعلیمات لے لیں، اگر مزید کوئی معلومات آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جنات یا عملیات کے حوالے سے تعویذات، تو اس کے میرے کورسز ہوتے ہیں، وہ آپ ہدیہ پیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ میرا کام ہوتا ہے تعلیمات دینا، بس ایک آپ کو ڈائریکشن دکھا دینا، بھائی یہ راستہ ہے بھاجن، یہ راستہ آپ کو فلان جگہ لے جائے گا۔ اب بال لوگ آتے تو ہیں، فیس بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ،
ان کو ڈائریکشن بھی دکھاتے ہیں. جب وہ اس ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں اس ڈائریکشن سے اتر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی میرا کام نہیں ہے. جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا, محنت ہے, کہتے ہیں نہیں ہے بھائی, خوف آتا ہے ہمیں, ہم نہیں بیٹھتے. پھر وہ کہتے ہیں بعض بھی ہمارے پیسے حلال ہوئے آپ پر. بھائی جان اب ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا یہ کیا ہے. یہ ہر بندہ اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا, اس کو آنے کے لیے جگرا ہونا چاہیے. ہاں جی, ہر بندے کا کام نہیں. ہر بندہ اگر یہ کر لیتا 2 منٹ, آپس کی بات ہے, تو بھائی جتنے دہاڑی دار جو 1000-1500 جو مزدور صبح 6 بجے آپ کو نظر آتے ہیں, وہ یہ کام نہ کر لیتے. اس کے لیے بڑے پاپڑ اور بڑی محنتیں ہیں. اللہ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. محنت ہے. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں اور اب دیکھیں, اب آپ کہیں گے بعد بھی آپ تھوڑا سلم سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم دوبارہ عملیات میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی دعاؤں سے. ہم نے قسم کھا لی یار, ہم نے یو ٹرن لینا اب انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھ رہے ہیں وہ حلیہ بدل گیا. تو کیا ہے یہ, اب جنات کہہ رہے ہیں اب واپسی آئیے, واپسی آئیے مرشد. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر والے پورشن میں کس کام کے ہیں, بڑے عرصہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک, پھر ماننی بھی پڑتی ہے, کیا کریں. اگر وہ محبت کرتے تو ہم بھی تو محبت کرتے ہیں ان سے, ان کی ماننی بھی پڑتی ہے پھر. اچھا دوستو, اب میں جانا چاہوں گا, ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی, عمل دے دیا ہے. دیکھتے رہیے شرازی براڈ کاسٹ. اللہ حافظ.